انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ نگاہ تھی، لگتا یہ حضرت ولی عصر کی یا معصومین میں سے کسی کی، رسول خدا کی، رسالت مآب کی، جناب سیدہ کی۔ بہرحال ان کی مجلس میں ایک خاص مٹھاس، ایک خاص شیرینی اور ایک خاص طرح کے معارف اور تعلیمات بیان ہوتے تھے۔ تو اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ذاکرین ہوتے تھے یہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مجلس میں آیت اللہ العظمیٰ اور مرجع تقلید تک بیٹھتے ہیں، اگر مجتہدین بیٹھتے ہیں، وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں آپ کی مجلس غور سے۔ اب مجتہد اور آیت اللہ العظمیٰ اور فقی اگر آئے کسی کی مجلس میں اور اسی مجلس سے متاثر ہو کر جائے، یہ خود فقی ہے، بحر الانوار، وسائل الشیعہ، کتب اربعہ، شیخ صدوق کی کتابیں، سب تمام کی تمام چیزیں، قرآن، سب کچھ پڑھا ہوا ہے، تو یہ کیا سنے گا آپ کسی کی بات؟ لیکن اس کا مطلب ممبر اتنا دلکش اور دل فریب ہوتا تھا اور جاذب ہوتا تھا افکار کے لیے، مرجع تقلید بھی بیٹھ کے سن رہا ہے۔ اچھا، مجلس میں صرف مرجع تقلید تو نہیں آتا، مجلس میں ایک عام آدمی بھی آتا ہے جو دکان میں کام کر رہا ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے، جو اکاؤنٹنٹ ہے، جو انجینئر ہے۔ مرجع تقلید کی سوچ اور ایک ڈاکٹر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عام آدمی جو آفس میں کام کر رہا ہے 9 to 5، اس کی سوچ میں فرق ہے۔ تو ایک عام آدمی بھی لذت اٹھا رہا ہے، اس کو محظوظ ہو رہا ہے ممبر میں بیٹھ کر، اور مرجع تقلید بھی مبہوت ہو کر سن رہا ہے۔ تو کہا یہ ہوا کیسے آپ کی مجلس میں؟ تو کہا کہ میں سامرہ گیا، جب سامرہ گیا تو میں نے خدام سے کہا کہ رات کو مجھے بیٹھنے تو یہاں پر شب جمعہ ہے۔ تو بہرحال کچھ کسی طرح سے وہ ان کو منایا میں نے، اور پرانے زمانے کی بات ہے یہ، 70-80 سال پہلے کی۔ کہا کہ مجھے بیٹھنے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میں سامرہ میں حرم عسکریین علیہ السلام میں بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھ گیا وہاں پر تو عبادتیں وغیرہ، شب جمعہ، دعا، مناجات، اور فرش جو بچھا ہوا تھا وہاں پر حضرت عسکری سلام اللہ علیہ، حضرت امام ہادی سلام اللہ علیہ، ان دونوں ہستیوں کی حرم کے ساتھ، اور نرجس خاتون اور حکیمہ خاتون اور کچھ اور بھی ہستیاں ہیں ویسے تعلق رکھنے والی، وہاں پر ہم سب کو خدا زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ جلد از جلد، یہ حالات صحیح ہو۔ تو وہاں پر میں بیٹھ گیا آ کر، اور پھر کہا کہ امام زمانہ سے میں مخاطب ہوا۔ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، وہ یہ کہ اچھا یہ ہمارے جہاں جس ثقافت کا مجھے علم ہے، یہ ہمارے اندرون سندھ میں بھی یہ ثقافت ہے، اس سے ملتی جلتی بہت ساری اچھی ثقافتیں ہیں، جس میں سے ایک اچھی ثقافت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں، اس کی بیرونی پہ، اس کے مہمان خانے پہ، اتاق پہ، اور اس کی چٹائی پہ بیٹھ جائیں، اس کا فرش بچھا ہوا ہے، بیٹھ جائیں، کرسی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ میری چٹائی پر بیٹھیں، اس وقت آپ کی عزت میری عزت ہے، کوئی یہاں پر آپ کی توہین نہیں کر سکتا، اور کوئی آپ کے ساتھ یہاں پر برا سلوک نہیں کر سکتا۔ جس نے آپ کے ساتھ توہین کی اس نے میری توہین کی، کیونکہ آپ میرے مہمان خانے پر ہیں۔ عربوں میں بھی یہ روایت ہے، عربوں میں بھی یہ رسم و رواج ملتا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا فرش پر، اور میں نے کہا کہ امام زمانہ سے کہ امام زمانہ دیکھیے، رسم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے پاس جائے اور اس کے دسترخوان میں بیٹھے اور کہ بسم اللہ کھانا کھائیے، تو اگر وہ کہے کہ میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ میرے اس کام کو نہیں کریں گے، تو وہ کہے گا کیا؟ تو آپ بتائیں گے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کا کام کروں گا لیکن میرے دسترخوان پر کھانا کھائیے۔ یہ عربوں کی ایک رسم تھی اس وقت کی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کے باپ کے گھر میں آئے اور باپ کی چٹائی پر بیٹھ جائے، باپ کے مہمان خانے میں آ جائے، یا باپ کے گھر میں آ کر بیٹھے اور بیٹے سے کسی چیز کا تقاضا کرے اور بیٹا اس کام کو نہ کرے، تو باپ کی جس نے پناہ لی ہے، جو باپ کا مہمان بن کے آیا، یہ باپ کی توہین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام زمانہ سے کہ امام زمانہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار نصیب ہو۔ اچھا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا میں، یہ شخص بھی واقعی عالم فاضل، بہت متقی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار نصیب ہو، اور یہ میں آپ کے والد امام حسن عسکری کے فرش پر بیٹھا ہوں اور آپ بیٹے امام حسن عسکری کے۔ اور کیا عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے میری اس حاجت کو پورا نہیں کیا تو یہ آپ کے بابا کا گھر ہے، آپ کے پدر بزرگوار کا میں مہمان ہوں، آپ کے دادا کا مہمان ہوں، یہ آپ کی رسم ہے، عربوں کی رسم ہے یہ۔ خیر گریہ ازاری، اور یہ جملہ کہا میں نے، دیکھا کہ ایک عجیب روشنی ہوئی ہر طرف، اور حضرت صلوات اللہ وسلام علیہ تشریف لائے، اور میں مشرف ہوا زیارت سے۔
اور جو گفتگو ہوئی اور میں سلام بھی نہیں کر پایا, حضرت کا جلال اتنا زیادہ تھا. امام نے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا, اور پھر یہ شخص کہتا ہے, یہ عالم کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ آگے ملاقات ہو گئی, بہرحال جو بھی گفتگو ہوئی, کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے. کہا کہ اپنا رسول اللہ میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں, آپ صحیح رہیں. کہا کہ ہم جب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ مانگو تو مانگو. کہا نہیں میں آپ کو صحیح و سالم دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری یا تیسری دفعہ امام نے جب یہ اصرار کیا اور ان عالم نے یہی جواب دیا, تو امام نے ایک جملہ فرمایا. اس جملے کو میری درخواست ہے کہ تمام کے تمام مومنین اپنے ساتھ, جو کہتے ہیں اردو میں, اپنے پلو سے باندھ لیں, اپنے پلو سے باندھ لیں اور اپنی روح میں اس کو اتار لیں. امام نے فرمایا کہ تمہیں کریم سے بھیک مانگنا نہیں آتی. یعنی کریم ابن کریم, کریم ابن کریم کیا, خدا کا کرم. حضرت حجت ابن الحسن امام زمان, یعنی عالم وجود جس کی جنبش ابرو پر چل رہا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے تمہارے سامنے, موجود ہے, وہ تم سے کہہ رہا ہے مانگو. تمہیں کریم سے, امام کا جملہ اس واقعے کے مطابق جو میں نے سنا, کہ تمہیں کریم سے گدائی کرنی آتی نہیں ہے. کریم ابن کریم, اور کون کریم؟ پنجتن کی نسل کا وارث, 11 اماموں کا وارث, 13 معصومین کا وارث, 1,24,000 انبیاء اور پیغمبروں کا وارث, پروردگار عالم کے ارادے کا مالک, پروردگار عالم کی مشیت حضرت حجت کی ذات سے چلتی ہے. اس وقت وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا, تم کہہ رہے ہو سلامتی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو حضرت کا جملہ کیا ہے, تمہیں کریم سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. تو پھر امام نے کہا ٹھیک ہے, تم نے مجھ سے نہیں مانگا لیکن میں تمہیں دیتا ہوں, تم یہ سب کام کرتے ہو تو تمہاری زبان میں ہم نے یہ تاثیر دی. تو فرمایا کہ مجھے یہ تاثیر حضرت حجت سے ملی ہے کہ آیت اللہ العظمی بھی بیٹھے ہوتے ہیں میری مجلس میں اور عام آدمی بھی. لہٰذا یہ قصہ میں نے کیوں سنایا, یہ قصہ اس وجہ سے, ایک تو شعبان کا مہینہ ہے, دوسری بات ہمیں حضرت حجت کی ولایت کا احساس اور اندازہ ہو سکے, جس حد تک ہماری سطح اس حد تک اندازہ ہو سکے ولایت کا. تیسری چیز, کریم سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھے آدمی, کریم سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھے. پہلی چیز عافیت مانگیے, اپنے جسم میں, روح میں, ایمان میں, مال میں. کثرت نہیں, عافیت مانگیے. عافیت ہر چیز میں. پروردگار جو مجھ سے منسوب ہے, منتسب ہے, جن جن چیزوں کا مجھ سے تعلق ہے, ان سب میں پروردگار عافیت عطا فرما. اور کتنی عافیت؟ اپنے کرم کے مطابق. تو لہٰذا یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.